बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा। वो जो लोग कहते थे ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब किसी किस्म का कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, ये लौंडे लपाड़े हैं सोशल मीडिया के ऊपर। शायद वो पब्लिक इंटरेस्ट का रात को वाज़ेह तौर पर जवाब मिला, जिसके नताइज आना शुरू हुए जी। वो तो है, पूरा पाकिस्तान जैम करने का बाकायदा तौर पर लफ्ज़न ऐलान कर चुके हैं सुहेल आफरीदी साहब जी। हाँ, और आज एक अमन जरगा भी उन्होंने बुला लिया ताकि वाज़ेह तौर पर ताकतवरों को पैगाम भी मिल जाए। जैज़ के पाकिस्तान के दूसरे कोने यानी पंजाब में बड़ी लश पश किस्म की शादी चल रही है मरियम नवाज़ साहिबा के साहबजादे की, जिसमें कदगन नहीं है वन डिश वाली जो आम पब्लिक के लिए, जिसमें कदगन नहीं है 10 बजे वाला हॉल बंद होने वाली, उसमें कोई चक्कर नहीं, उसमें अनवाओ इकसाम और जिसमें सादगी की भी कोई कदगन नहीं है, जिसमें ऐसी कोई कदगन नहीं है। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरे पैरेलल कोने पे पाकिस्तान में वादिया तीरा में ऑपरेशन हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम बर्फीली ज़मीनों के ऊपर पड़ी हुई है इस टाइम, और मासूम बच्चे इस वक्त सड़कों पर हैं, अपने घरों से बेघर हैं। ये हमारी लीड का एक अलमी है। उसके एक तीसरे कोने में स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है जी, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चल रही है। हम इसी को लेके चलते हैं। सर, अगर मैंने ये बात नहीं की तो ये जाती होगी कि परवरदिगार ने सुहेल आफरीदी साहब को भी निहायत खुशकिस्मत और निहायत लकी बनाया है। आप बेशक कह देंगे जिसमें इमरान खान हाथ रख ले तो ये हो जाएगा। नहीं, इमरान खान साहब ने बड़ों पे हाथ रखा, हर एक की हालत नहीं थी। इस शख्स की अपनी किस्मत भी परवरदिगार ने बड़ी करम दी। चंद हफ्तों पहले तक इस बंदे को चंद लोग जानते थे, या चंद महीनों पहले तक, मगर जिस तरीके से परवरदिगार ने इसको भी एक रिज़्मा अता फरमाया ना, कोई शक नहीं पीछे पीटीआई सब कुछ है। वो भी पूरे पीटीआई में किसी को नसीब नहीं, माजरत के साथ। जो रात को मैंने आपको एबटाबाद रिपोर्ट कर चुका, मैं आपको हरीपुर बता चुका, मगर अगर मैंने ये बात ना की ना, मैं सोच रहा था तो मेरे दिमाग में है, मैं कहा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ, ये ज्यादती होगी। चाहे इसके शायद किसी को आपको मेरे से इख्तलाफ भी हो, लेकिन जरा गौर से सुनिएगा। कि हर इंसान किसी की किस्मत पूरी लेके नहीं आता, उसकी अपनी भी कोई चीज होती है। ये किस्मत कुछ थोड़ी देर के लिए शेर अफजल मरवत के अंदर नजर आई थी, फिर परवरदिगार ने कहा आप एक चौक पे खड़ो के भी बात नहीं कर सकते। लेकिन ये किस्मत सुहेल आफरीदी के ऊपर बहुत बारफ्तीगी के साथ, जिस तरीके से क्राउड पुलर वो शख्स बन गया है, और तगड़े तरीके से सारे सूबों में। ये मैं कह रहा हूं, ये किस्मत खुद इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहब के पास भी नहीं, जो एक हफ्ते यासीन पढ़ा रही है, एक हफ्ते कुरान पढ़वा रही है, और कह रही 10,000 बंदा इकट्ठा कर लो अडियाला के बाहर, वो नहीं कर पा रही। ये किस्मत है सुहेल आफरीदी की, तो प्लीज मुझे इसका ये क्रेडिट उनको जरूर देने दें। सर, हमारे दो सहाफी बताते हैं, हजारा इससे पहले इमरान खान साहब के साथ था, लेकिन ऐसा साथ था ये कभी भी नहीं पता था। जुनेद अकबर जैसे लोग कहते हैं कि सियासी कैरियर में इतना जबरदस्त इस्तकबाल ही नहीं देखा जो कल हजारा में हुआ। पाकिस्तान सारी डिवीजन के लोग, पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा वो कहते हैं कोई माइकल आलिया रिकॉर्ड दोबारा नहीं तोड़ सकता जो इस्तकबाल हो गया सुहेल आफरीदी साहब का। और इससे वाकई लोगों को भी मैसेज आता है कि होश के नाखुन है। वो अभी वक्त है, वक्त तो अभी है, वक्त अभी है। हाँ, जो मर्जी डालने बीच में ऐसे जबरदस्त किस्म के करेक्टर्स, वो एमल वली खान टाइप के, जो अचानक से आके कहते हैं कि जनाब मैं वाज़ेह और जिम्मेदार तौर पर ऐलान करता हूँ कि रियासत पाकिस्तान के आला तरीन इदारों, वज़ीर आज़म ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पेशावर हाई कोर्ट से नासिर के खिलाफ बाज़ाब्ता रजू किया जाए। दहशत गर्दों की सरपरस्ती, दोबारा आबादकारी में मुलविस, मेरी नज़र में इसके अमली मरकजी किरदार जो है, नंबर 1 कमर जावेद बाजवा साहब। जनरल कमर जावेद कौन? जनरल कमर जावेद बाजवा भाई, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के साबिका आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब। उन्होंने कहा जनरल फैज हमीद, नहीं, कौन जनरल फैज? साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद साहब बोले। वो कहते जी साबिक सदर आरिफ अलवी, जिन्होंने, वो कह रहे हैं कि जी वो इस प्लानिंग के अंदर शामिल थे। वो इमरान न्याजी साहब का नाम ले रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म बोले जी इमरान खान न्याजी, बैरिस्टर साहब का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे मैं इनका नाम लेता तो प्लीज मैं दो टोक अल्फाज में खबरदार दूं, मेरी इस मौक़िफ़ और गुफ्तगू को किसी भी फर्द या गिरोह के साथ जाती या सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल ना की जाए। वो कैसे ना की जाए जनाब? पहले आप यही बता दें, बलूचिस्तान से आपको सेनेटर किसने मुंतखब कराया है? वो किसकी फरमाइश पे हुए हैं, किसकी सिफारिश पे हुए हैं, किसकी ताकत के जोर पे हुए हैं? वो बता दें, पता चल जाएगा। इलाका तो आपका बाचा खान है, सॉरी,
چار سدہ ہے کے پی کے میں، بلوچستان سے سینٹر کیسے بن گئے؟ تو بھائی واضح طور پر یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ بڑی چاپلوچی کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ آرمی چیف نہیں لگا رہے، بات تو ابھی وہی سب کر رہے ہیں. اینی وے یہ سب چیزیں آئی، مگر میں بات آ رہی تھی قسمت کی جی. اور پھر سر جو سہیل آفریدی کے قافلے کا استقبال مانسہرہ میں ہوا، پورا مانسہرہ سڑکوں پر تھا، اور لوگ یہ عمران خان کے سپاہی کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ہر جگہ عمران خان زندہ باد، یہ تمام نعرے لگ رہے تھے جی. اور سہیل آفریدی خود یہ نعرے بلند کروا رہا تھا. کیا پبلک انٹریکشن ہے، کیا پبلک اپیرنس اس بندے کی. کوئی ڈر خوف کچھ نہیں کہ میری تریز خراب، میری قمیض خراب، کو پسینہ کوئی چیز، نہ 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 نہ. لوگ چھت پہ کھڑے ہو کے جس طرح وارستگی کا اظہار کر رہے تھے، میں نے بولا یہ بندہ اتنا ہی یہ بندہ ہی خوش قسمت ہے. سڑکوں کے دونوں جانب کیا راستہ بنایا ہوا تھا یار. اس کی گاڑی کو جس طریقے سے استقبال ہو رہا تھا، نہیں دیکھا نا، بچے خواتین یہ تمام ادھر موجود تھے. نہیں دیکھا کسی نے. میں کہہ رہا ہوں میرے رپورٹرز دوست جتنے ہیں وہ سارے اس کو رپورٹ کر کے کہہ رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے 15 سے پہاڑی علاقے میں 15 سے 20 کلومیٹر لمبا قافلہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. موٹر سائیکلوں، گاڑیوں پہ، پیدل پہ، یہ سب چیزیں یہ کہا جا رہا تھا. میں کہتا ہوں ہوش کے ناخن لیں جو پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں نا، ان سب کو کہ بھائی عقل کریں، بیٹھیں، گفتگو کریں، اس معاملے کو کسی منطقی انجام تک پہنچائیں. باقی اس ریکارڈ کو توڑنا بہت زیادہ مشکل تھا، اور یہ سارے اس طرح تھے جی. سہیل آفریدی جی مسلسل عوام میں گل مل گئے، پھر انہوں نے کچھ خطاب کیے، 2-3 جگہ پہ بولے جی. اور اس خطاب میں سہیل آفریدی نے سب سے پہلے نا جی اس چیز سے آغاز کیا جی، ایک شعر سے. جب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا تاریخی خطاب انہوں نے جب مانسہرہ میں کیا نا، انہوں نے شعر سے آغاز کیا، لیکن اس سے پہلے میں 2 جملے ان کے آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں جب وہ سب کے ساتھ ہوئے مل. انہوں نے کہا پورا پاکستان جام کرنے کا اعلان کرتا ہوں. سہیل آفریدی صاحب نے کہا پورا پاکستان. جیسے عوام نعرہ لگاتی ہے ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک، انہوں نے کہا نہیں، ہر چوک ڈی چوک. اس دفعہ پورا پاکستان جام کر دیں گے سہیل آفریدی نے. اور اس کے بعد سر جو لوگوں نے ان کو پھر ریسیپشن دی ہے، کیا بات ہے. انہوں نے کہا اس بار اسلام آباد وغیرہ کوئی چکر ہی نہیں ہے. کہتے آج عوام ان طاقتوروں کو پیغام دے رہی ہے کہ جو نام لینے کی بھی جرت نہیں رکھتے. اس کے یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں جی، یہ اس سے متعلق بتا رہے ہیں. وہ کہتے تھے عمران خان ختم شد، عوام نے ان کو بتا دیا کہ عمران خان کروڑوں دلوں میں بستا ہے. شعر کیا تھا وہ سنیں، وہ آیا سامنے. انہیں کہ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا. وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا. زباں ملی تو کٹی ہوئی، قلم ملا تو بکا ہوا. نے کہ عوام ان طاقتور حلقوں کو پیغام دے کہ جو نام نہیں لے سکتے، نظریہ کسی باپ کا نہیں، اس نظریے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. تو سہیل آفریدی صاحب رات کو اچھے خاصے تگڑے فٹ پرنٹ ادھر دیتے ہوئے نظر آئے جی. اچھا اس دوران شفیع جان صاحب وہ بھی ساتھ تھے، اور ساتھ ساتھ میڈیا پہ بھی تھے. تو رات کو پروگرام میں تھے جی ایکسپریس کے. انہوں نے کہا اب کی بار جو ہے نا، ایز اے ترجمان بتا رہا ہوں، مزاحمت ہو یا مذاکرات جو بھی ہوگا نتیجہ خیز ہوگا. جی ہاں، پرولونگ نہیں ہونا. ملک میں ایک لیڈر ہے، اس کا نام ہے عمران خان، اور ایک ہی جماعت ہے جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. یہ بات ہم واضح کر چکے ہیں، اور حکمرانوں کو بھی یہ نام یاد رکھنا چاہیے، عمران احمد خان نیازی. انہوں نے کہا ہم نے دوبارہ پنجاب جانا ہے، اور ہم نے دوبارہ سندھ جانا ہے، اور خیبر پختونخوا مکمل طور پر تیار ہو چکا جی. بہرحال جہاں دیکھ رہے تھے جی پورے ہزارہ ڈویژن میں عوام ہی عام نظر آ رہی تھی. جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، جس کو رپورٹ کرنا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا جی. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے نا یہ جو تحریک بار بار شیر آیا والی بات تھی نا، کفن پہنا کے جائیں گے تو زندہ جائیں گے، واپس ہی پہ کفن لائے گا، نہیں تو عمران خان کو لائیں گے. اس تحریک، مردہ تحریک میں جان ڈالی ہے سہیل آفریدی صاحب نے. وہ مومنٹم انہوں نے ضرور ڈیولپ کر دیا جی. اور عوام واقعی جو پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں وہ ایسی قیادت کی منتظر تھی کہ دوبارہ سے ان کو اکٹھا کر سکے، وہ مومنٹم ڈیولپ کر سکے. وہ مومنٹم جناب بڑے اچھے جگہ کی، تبھی تو کہہ رہے ہیں میں صرف قانون کی بالادستی کے لیے کھڑا ہوں، چاہے کچھ بھی کر لیں. اور آج انہوں نے دوپہر کو 2 بجے امن جرگہ دوبارہ بلائے سارے قبائلی ماہدین کو، اور اسپیشلی تیرا اور خیبر ایجنسی کے ماہدین کو، سب کو بلایا کہ کرنا کیا ہے بتا دیں، تاکہ کوئی کنفیوژن، غلط فہمی کسی قسم کی کوئی ہے تو ذرا پتہ چل جائے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، تاکہ ہم پھر میں اس طریقے سے لے کے چلوں. اچھا یہاں رات کو ادھر بھی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئی.
محمود خان اچکزئی صاحب کے لیے، وہ آپ کو پتا سندھ کے دور میں انٹیریئر میں تھے، خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ سب جانتے ہیں، نہ یہ ملک جمہوریہ ہے اور نہ ہی اسلامی، ہم کو پاکستان بچانے کا نسخہ دیتے ہیں، جس علاقے کے وسائل ہیں وہاں کے رہنے والوں کا اس پر حق ہے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ایک سینس میں ہے کہ اس میں اسلام کو قید کر دیا گیا ہے، غلام اور آقا کا رشتہ مرضی کا نہیں ہے، ملک بچانے کا طریقہ ایک پارلیمانی جمہوریت ہو، ملک چند افراد کی جاگیر نہیں ہے، عوام کا ملک ہے۔ 8 فروری کو اپنے لوگوں کو دہشت گرد بنا دیا گیا، آپ نے اپنا فارمولہ بنا لیا کہ جو بکتا ہے وہ اچھا ہے، آئے رحم کرے اس ملک پر، عوام کی طاقت خدا کی طاقت ہے، یہ انہوں نے کہا جی۔ پھر ایک اور جگہ پہ بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس آدمی کو وفادار سمجھا جاتا ہے جو وفاداری بیچتا ہے، اور اس کو بڑا استاد سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کی ضمیر خریدتا ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ میری جیب میں سارے سکے کھوٹے ہیں، اب یہ ملک مزید ان کھوٹے سکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ محمود خان سے بہت کیا بات ہے یار، بندہ بہت الفاظ پہ بہت کنٹرول ہے اس بندے کو۔ میں نے کہا ہمارا ملک دنیا کا واحد ملک ہے جہاں بچوں کی حریت کو مارا جاتا ہے، جلسے جلوس میں شامل ہونے کی وجہ سے گولیاں ماری جاتی ہیں، ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان جب سے بنا مشکلات کا شکار ہے، لیکن آج ان کی بدکاریوں، غرور، تکبر اور لالچ کی وجہ سے پاکستان ایک ڈوبتا جہاز ہے۔ یہ آئین پر حملہ آور ہے، ہم نے آئین کی حکمرانی کے لیے جد و جہد کرنی ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی محمود خان اچکزئی صاحب۔ تو بہرحال رات کا شو اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے نام رہا اور ہر لحاظ سے نام رہا تو یہ غلط نہیں ہوگا جی، ہر لحاظ سے۔ باقی جس طرح محسن داوڑ صاحب، ظاہری بات سمجھ نہیں آ رہی، ہر چیز کو کھا گیا سہیل آفریدی، ان کی سیاستوں کو کہہ دو کچا کھا گیا بلکہ دفنائی گیا، اور یہ کیا نا ایمل ولی خان تھا، یہ کریکٹرز آئے ہیں اور آتے رہے گئے، فرق کا نہیں پڑنا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاں کل بڑا پتہ چلا کچھ کہتے کہ 1400-1500 بندے تھے ریلی میں، اس پہ میں کیا کہوں ان کو، میرا خیال ہے سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔